वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और मैं आपको एक एडिशनल अपडेट देना चाहता हूं जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडिया और कनाडा के, जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस चल रही है। आप लोग सब वाकिफ होंगे कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया कि उनके पास जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हरजीत सिंह निज्जार, जो जिसे इंडिया एक खालिस्तानी टेररिस्ट कहता है, उनका जो किलिंग हुई है जून की 18वीं तारीख को, उसमें इंडिया का हाथ है। और वो कहते हैं कि उनके पास एविडेंस है जिससे ये इशारा मिलता है कि इंडिया का रोल है और वो इंडिया से एक मजीद कोऑपरेशन चाह रहे हैं। और उसके बीच के बाद आप लोग तो वाकिफ हैं कि इंडिया और कनाडा ने टिट फॉर टैट डिप्लोमेट्स को एक दूसरे के मुल्कों से खारिज किया है, एक एक डिप्लोमेट। उसके बाद कनाडा ने एक और थोड़ा एस्केलेशन दिया कि बयानात में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये इंटेलिजेंस अपने G7 पार्टनर्स अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के साथ शेयर किया है। और फिर फाइव आइज जो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज का इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म है, यानी बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल है। तो उसके बाद कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये मेरा तीसरा कन्वर्सेशन है इस मसले पर। पहला वाला अंग्रेजी में था, दूसरा हिंदी में है और ये तीसरा भी हिंदी में है। तो आप जाकर वो दो एपिसोड्स देख सकते हैं ताकि आपको बैकग्राउंड कुछ मिले। तो जो नया डेवलपमेंट्स हुए हैं, आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और सवाल के जवाब दिए, उसमें से कई इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई हैं। एक, कि अब इंडिया डायरेक्टली रेफर करता है कनाडा को एज ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, यानी जिस तरह के इल्जामात पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे लगाए जाते थे बाय वेस्ट के ये सेफ हेवन है अलकायदा और आईसिस जैसे टेररिस्ट के लिए, अब एक डेवलपिंग कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड G7 के को कह रही है कि आप सेफ हेवन हो टेररिस्ट के लिए। मेरे ख्याल से इंडिया विल प्रोबेबली आल्सो इनिशिएट FATF में ज़रूर एप्लीकेशन भेजेगी कनाडा के ताल्लुक से कि वो इंडिया के खिलाफ जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो वायलेंट है, वो उन उन जैसे बंदों को। और आपको तो पता होगा कि चंद महीने पहले, शायद मोर देन ईयर अगो, इंडिया ने एक लिस्ट भी दी थी कनाडा को कि हम, हाँ, ये 10 बंदे हैं जिससे हम कंसर्न हैं कि ये इंडिया के खिलाफ वायलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये नहीं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये मान भी ले सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म सेपरेटिस्ट भी हो तो एटलीस्ट इट इज कवर्ड बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एक डेमोक्रेटिक मुल्क में। लेकिन अगर वो वायलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी अगर सोचिए कि अमेरिका में कोई ग्रुप अलकायदा नाम का एस्टैब्लिश करता है और पॉलिटिकल एक्टिविज्म करता है, अगर वो वायलेंस एडवोकेट ना भी करे तो उसको तो फौरी बंद हो जाएगा। और वो सारे के सारे बंदे मटेरियल सपोर्ट के तहत, प्रोवाइडिंग मटेरियल सपोर्ट टू टेररिज्म के तहत 30-40 साल के लिए वो अमेरिका में तो डेफिनेटली वो जेल जा सकते हैं। तो ये जो सवाल है, अमेरिका कनाडा में कोई ऐसा लॉ नहीं है टू प्रोवाइड मटेरियल सपोर्ट टू टू टेररिस्ट, लेकिन क्योंकि अमेरिका में है, अमेरिका शुड अंडरस्टैंड इंडिया की पोजीशन कि ये जो खालिस्तानी जो कनाडा में है और जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट पहुंचा रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग मटेरियल सपोर्ट, रेफरेंडम वगैरह करा रहे हैं। और जो यहाँ से फ्यूजिटिव इंडिया से भागते हैं कनाडा, उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो पहली चीज ये है कि इंडिया ने एक कनाडा की इमेज को बहुत ही बड़ा ब्लो दिया है कि नाउ देर आर पीपल, मुझे लगता है कि जो इंडिया के दोस्त हैं खासतौर से ग्लोबल साउथ में, वो उन्हें भी चाहिए कि ये मुद्दा रेस करें कि आप हमसे हमेशा कहते हैं कि वी आर सपोर्टिंग ग्रुप जो एंटी वेस्ट है, अब आप हमको बताएं कि आप क्यों हमारे खिलाफ ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इंडिया ने कनाडा को कहा कि जो उनकी जो एम्बेसी की जो स्ट्रेंथ है, जितने यानी जितने बंदे हैं उनके एम्बेसी में, उसे कम करें। अपेरेंटली कनाडा की जो एम्बेसी है इंडिया में, उनमें जितने लोग काम करते हैं वो दे आर मोर इन नंबर्स देन जो इंडियन एम्बेसी में है जो लोग काम करते हैं। तो इंडिया ने कहा कि भाई आप पैरिटी करें, यानी हमारे एम्बेसी में जितने लोग हैं आपके भी एम्बेसी में उतने ही लोग रहने चाहिए और ऑन द सेम रैंक के लोग होने चाहिए। सो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये बात इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जो कनाडा
الزام دے رہا ہے کہ انڈیا از انٹرفیئرنگ ان کینیڈاز ڈومیسٹک افیئر، یعنی کینیڈا کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں انڈیا دخل دے رہا ہے. اس مدعے پر کینیڈا سے یہ کہنا کہ بھائی آپ کی ایمبیسی اتنی بڑی ہے یا آپ ان کو کم کریں، اٹ از انٹرسٹنگ بیکاز انڈیا از انڈائریکٹلی سیئنگ کہ بھائی آپ اتنی بڑی ایمبیسی کیوں ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کے، کیا یہ بھی ہمارے اندرونی معاملات میں کیا یہ دخل دے رہے ہیں. موسٹلی میرے خیال سے ویزاز اتنے اپلائی کرتے ہیں انڈین اسٹوڈنٹس اور لوگ جو مائگریٹ کر رہے ہیں فیملی ویزاز وغیرہ پہ، شاید وہ پروسیس کرنے کے لیے کینیڈا کو ایک بڑی ایمبیسی کی ضرورت ہے. بٹ نیورتھلیس یہ انڈیا کی طرف سے دوسرا وار ہے کینیڈا پر. جو تیسرا وار انڈیا نے کیا ہے کہ انہوں نے ویزاز ایشوز کرنا بند کر دیا ہے ٹیمپرریلی کینیڈا میں. اس کا ایکسپلینیشن تو یہ دے رہے ہیں کہ کیونکہ جو سیاسی حالات بن گئے ہیں کینیڈا میں، جو پریشر پڑ رہا ہے انڈین ایمبیسی پر، سیکیورٹی کا ڈر، جو دھمکیاں آ رہے ہیں. ایک کوئی خالستانی ایکٹیوسٹ نے کینیڈا میں بڑے بڑے دھمکیاں دے دی اباؤٹ، وہ ہندوؤں کو کہہ رہا ہے کہ واپس چلے جائیں اور انڈین ایمبیسی وغیرہ کو وہ انسیف فیل کروا رہا ہے. اینی وے، تو یہ جو پریشر پڑ رہا ہے انوائرمنٹ، اس سے اتنا بزی ہو گئی ہے انڈین ایمبیسی کہ ابھی وہ ویزا ایشو نہیں کر رہی ہے، وچ از ویری انٹرسٹنگ. کینیڈا نے ابھی ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیا. تو یہ تو 3 میجر اسٹیپس انڈیا نے لیے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کینیڈا کے بیچ میں جو تعلقات کل تھے آج اس سے بدترین ہو چکے ہیں. دے آر ناٹ گیٹنگ بیٹر، دے آر گیٹنگ ورس. اب یہ کرائسس جب آگے بڑھے گی تو اس میں میرے خیال سے امریکہ کا رول بہت سیریس ہے. امریکہ نے جو بیان دیا بہت انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا، انہوں نے کینیڈا کو سپورٹ نہیں کہا لیکن انڈیا کو بھی سپورٹ نہیں کیا. ان کے بیان میں انہوں نے یہ نہیں کہا انڈیا از اے ڈیموکریسی، آپ اس طرح کے الزام ڈیموکریسیز پر نہیں لگا سکتے. They have not issued a statement telling Canada you should not have done this. آپ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کو کینیڈا کے ساتھ کوئی پرابلمس تھے تو آپ اس کو پرائیویٹلی ڈپلومیٹکلی اس کو ڈیل کرنا تھا. تو اس طرح سے انہوں نے کوئی کینیڈا کی کوئی تنبیہ نہیں کی، بلکہ انڈیا سے کہا کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے، ہم اسے بہت سیریسلی لیتے ہیں، وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ اٹ، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کینیڈا کے ساتھ کوآپریٹ کریں. تو وہ بہت کریٹیکل چیز ہے. اٹ لکس ایز اف یو ایس تو ڈیفینیٹلی ناٹ اسٹینڈنگ وتھ انڈیا، کہ انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہے پوری طرح سے. ایسا نہیں لگتا کہ وہ کینیڈا کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس کی اسٹیٹمنٹ از ویری سمپیتھیٹک ٹو دا کینیڈین پوزیشن. اور اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا کنسرن ہے، کیونکہ آئی فیل کہ جو انٹیلیجنس کینیڈا کے پاس ہے، جو انویسٹیگیشن وہ کر رہے ہیں، اس کا پورا علم امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہے اور امریکن گورنمنٹ کو، کوئی کور ایلیمنٹ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی ہے. تو وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ کیا انویسٹیگیشن ہے اور کینیڈا کے پاس کیا انفارمیشن ہے، اس کے بیسس پہ دے فیل دیٹ دے آر کنسرنڈ، نہ کہ صرف ایلیگیشن کے بیسس پہ بلکہ انٹیلیجنس کے بیسس پہ. آئی تھنک دا یو ایس از کنسرنڈ، اس لیے وہ کہہ رہا ہے انڈیا کو کہ آپ پلیز کوآپریٹ کریں اور اس مسئلے کو ختم کریں. میرا خیال یہ ہے، اور یہ میری رائے ہے اور ریکمنڈیشن بھی ہے، کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ لیڈرشپ دکھائیں اس مسئلے پر. کینیڈا بھی امریکہ کا الائی ہے، بہت بڑا الائی ہے، بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، نیٹو کا ممبر ہے، G7 کا ممبر ہے، یوکرین کی جنگ میں بہت ہی کلوز الائی ہے کینیڈا کا، یا کینیڈا امریکہ کا. اور انڈیا کو تو بہت ہی سرچ کر رہے ہیں، سیکھ کر رہے ہیں ویسٹرن الائز، ان سے دوستی بڑھانا چاہ رہے ہیں. سو امریکہ از فرینڈز ود بوتھ اینڈ نیڈز بوتھ. تو امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایک قسم سے اپنی گلوبل لیڈرشپ عطا کرے، کوئی ایسا کلوز ڈور کنونشن میٹنگ آرگنائز کریں، ٹرائی پارٹی UNGA کی ابھی جو چل رہی ہے، وہاں پہ انڈیا کی طرف سے کوئی بڑے نہ تو پرائم منسٹر آئے ہیں نہ تو فورن منسٹر، تو اٹ از ناٹ پاسبل. لیکن اس سے پہلے آئندہ چند ہفتوں کے بیچ میں دے شوڈ ہیو اے پرائیویٹ ڈسکلوجر، اور اگر کچھ ایویڈنس وغیرہ بھی ہے تو اس ایک مدعے کو پبلک میں آنے نہ دیں، اس کو ختم کر دیں. اگر یہ پبلک میں کنٹینیو ہوتا تو دس از اے ویری گڈ مدعا. اٹ میں ناٹ بی گڈ فار انڈیا کہ کینیڈا کے ساتھ تعلقات خراب ہو، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی کے لیے یہ بہت بڑا مدعا بن سکتا ہے الیکشن کے لیے. اور وہ مطلب یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا 56 انچ کا سینہ ہے، ہم بہت سختی سے، بہت بولڈلی، بہت اسٹرانگلی انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈیل کرتے ہیں. تو یہ وہ سب ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے ڈیورنگ دی الیکشن، یہ تو بہت اچھا کہ بیسیکلی انڈیا کینیڈا کی پٹائی کرتے رہے گا.
اور خاص طور سے ٹروڈو کو کہ یہاں بھی ایک پپو ہے وہاں بھی ایک پپو ہے, تو اس طرح کی باتوں سے کینیڈا ول بیکم انسٹرومنٹ, ایک سلوگن بن جائے گا بھارتیہ جنتا پارٹی کی الیکشن کیمپین میں. تو اٹ از بیٹر کہ امریکہ مطلب وداؤٹ انٹرفیئرنگ ان انڈیاز الیکشن یہ مدعے کو ہرش کریں, کیونکہ دس از اے ویری سیریس پرابلم. اگر انڈیا کے تعلقات کینیڈا کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ کینیڈا کا جو سپورٹ ہے خالستانی موومنٹ کو وہ بڑھ سکتا ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ ان انڈیاز انٹرسٹ. اور پھر G7 کے جو دوسرے ممالک ہیں دے مائٹ بی فورس ٹو چوز. یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایٹ دا مومنٹ جیو پولیٹیکلی انڈیا از مور امپورٹنٹ دین کینیڈا, لیکن تعلقات بہت قریب کے ہیں. برطانیہ کا کنگ از دا کنگ آف کینیڈا. So it is going to be very tricky for India to negotiate. فیوچر میں تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو جانے سے پہلے ایک چیز کا خیال دیتا ہوں کہ لیٹس سے کہ یہ مدعا حل ہو جاتا ہے, لوگ بھول جاتے ہیں اینڈ ایک کرائسس ڈوب جاتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیا اور کینیڈا کے بیچ میں جو خالستان کو لے کر جو سچویشن ہے وہ ختم ہو گئے. دیر از اے لاٹ آف ایکٹیویٹیز یقیناً نہ صرف کینیڈا میں بلکہ برطانیہ میں, ٹو سم ایکسٹینٹ امریکہ اور آسٹریلیا میں, کہ یہ گروپس بہت مضبوط ہو گئے ہیں. پرو اینٹی انڈیا پرو خالستان موومنٹ بہت ووکل ہو گئے ہیں, بہت ایکٹیو ہیں. اور یہ ملک آسٹریلیا, برطانیہ, امریکہ اور کینیڈا, یہ 5 آئیز کے 4 آئیز, یہ 4 قندیل بیسیکلی انڈیا کے ساتھ تعلقات اگر وہ اچھے کرنا چاہتے ہیں بہتر اور مزید, then they will have to deal with this India's problem. جس طرح سے اگر if they want India to be their friend, then India's enemies should be their enemies too. تو یہ ایک ٹرکی سچویشن ہے جو بڑھ رہا ہے, اور خاص طور سے کینیڈا کے ساتھ it will become a very big issue. اور اگر کینیڈا میں حل ہو جاتا ہے یہ خالستان کا سپورٹ, and in some way وائلنٹ سپورٹ آف خالستان موومنٹ کو اگر وہ ٹیررسٹ قرار دیتے ہیں ویسٹ میں یا کسی طرح سے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اٹ مائٹ سیٹسفائی انڈیا. سو اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن. میں اس پہ ابھی کوئی ڈائریکٹ ایڈوائز نہیں دینا چاہتا ہوں کینیڈا کو, کیونکہ ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس از آلسو امپیکٹڈ بائی دس. بہت پاورفل فورسز ہیں کینیڈا میں. اور ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو سکھ کمیونٹی ہے کینیڈا میں, برطانیہ میں, آسٹریلیا میں, دے آر ناٹ آل سپورٹرز آف خالستان موومنٹ. خالستان موومنٹ انڈیا میں ختم ہو چکا ہے. دیر از نو سپورٹ فار خالستان موومنٹ اور پروٹیسٹ. یہ ڈائسپورا سے ہو رہا ہے. ڈائسپورا از ٹرائنگ ٹو انفلوئنس پنجابی پالیٹکس, پنجاب اسٹیٹ کی پالیٹکس. تو یہ بات مت بھولیں کہ دس از دیٹ آل سکھ امیگرینٹس اور جو نان ریسیڈنٹ انڈینس ہیں دے آر اینٹی انڈیا پرو خالستان. یہ بات غلط ہے. There are lots and lots of them. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو سب سے زیادہ ووکل وائسز ہیں خاص طور سے برطانیہ اور کینیڈا میں, وہ ڈیفینیٹلی سمپیتھیٹک ہے خالستان موومنٹ کو. جگمیت سنگھ جو امپورٹنٹ کینیڈین لیڈر ہیں, NDP کے وہ لیڈر ہیں, انہوں نے بھی ایٹ لیسٹ ریفرینڈم کی سپورٹ کی ہے. سو یو کین سی کہ پرومیننٹ سکھ وائسز آر سمپیتھیٹک ٹو خالستان. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اس مدعے پہ نظر رکھیں. ڈے بائی ڈے حالات بڑھ رہے ہیں تو میں اس پہ سخت نظر رکھتے رہوں گا, اور کچھ اگر نئی انالیسس, کچھ نئے خیال آتے ہیں تو آئی ول ڈیفینیٹلی شیئر وتھ یو. اور تو پلیز آپ کنورسیشنز کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن کو دبائیں, اس ویڈیو کو دوسرے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کریں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹھنڈی ایک ٹھنڈے دماغ سے ان مسائل کو دیکھیں اور ان کے بارے میں ڈسکس کریں, اور ان کے جیو پولیٹیکل اور اکنامک امپلیکیشنز ہے اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے. میں نے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی کہ انڈیا کے کینیڈا کے ٹریڈ ریلیشنز پہ, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا جو تعلقات ہے, تقریباً 3.5 لاکھ انڈین اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں کینیڈا میں, تو اس کے بارے میں آلریڈی بات کر چکا ہوں. سو پلیز انٹل نیکسٹ ٹائم, میں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ